الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده۔ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تعلیم کا اور اسے پڑھنے کا ایک سلسلہ اللہ کے فضل سے ہم نے رکھا ہے، جس میں ہم آج اس باب تک پہنچ چکے ہیں جس میں شیخ فرماتے ہیں اس مسئلے کا بیان کہ جو شخص کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرے تو اس مسئلے میں کتنی سختی آئی ہے۔ ایک شخص کسی نیک انسان کی قبر کے پاس اگر اللہ کی عبادت کرے تو اس میں کتنی سختی شریعت کی جانب سے ہے، تو پھر کیا حالت ہوگی اس شخص کی جو ڈائریکٹ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو، جو ڈائریکٹ کسی نیک آدمی ہی کی عبادت کرتا ہو۔ اس کے بارے میں شریعت کے حکم کا آپ تصور کر لیجئے۔ اللہ کی عبادت کسی قبر کے پاس کرنے پر جب سختی ہے تو ڈائریکٹ قبر والے کی عبادت کی جائے گی تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس کے بعد دلائل آپ دیکھیں۔ سب سے پہلی حدیث جو شیخ نے ذکر کی ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 427 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 528 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیسہ کا ذکر کیا۔ کنیسہ بھی کہتے ہیں اور اردو میں کلیسا بھی کہتے ہیں، چرچ بھی کہتے ہیں، تو کلیسا کا یا کنیسہ کا ذکر کیا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، جسے انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا، اور اس کلیسا میں جو تصویریں دیکھی تھیں، جو مورتیاں دیکھی تھیں، جو مجسمے دیکھے تھے، ان کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی یا نیک بندہ وفات پا جاتا تھا تو یہ لوگ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، اس کی قبر کے پاس مسجد بنا لیتے تھے، اور اس مسجد میں یہ تصویریں اور یہ مورتیاں اور یہ مجسمے لگا دیا کرتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات بتائی کہ سرزمین حبشہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جو کلیسا ہوتا ہے اس میں تصویریں ہوتی ہیں، اس میں مجسمے اور مورتیاں بنی ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بتلائی کہ یہ مجسمے کہاں سے آئے، یہ تصویریں کہاں سے آئیں، یہ تصویریں آنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ تصویریں آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ نیک لوگوں کو حد سے آگے بڑھا دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کی مورتیاں بنا لیتے تھے، ان کی تصویریں اپنی عبادت گاہوں میں لگاتے تھے، ان کی قبر کے پاس وہ مسجد بنا لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بتائی، اس کی علت بتائی، اس کی وجہ بتائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شرعی حکم بھی بتلایا اور فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، ایسے لوگ اللہ کے یہاں انتہائی بدترین لوگ ہیں جو لوگ نیک لوگوں کو حد سے تجاوز کر کے ان کی مورتیاں بنا لیں، ان کی تصویریں بنا لیں اور ان کی قبروں کے پاس مسجد بنا لیں، یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ فِتْنَةَ الْقُبُورِ وَفِتْنَةَ التَّمَاثِيلِ، ان لوگوں نے دو فتنوں کو اکٹھا کر لیا، قبر کا فتنہ بھی اور مجسموں کا فتنہ بھی۔ قبر کے فتنے کو بھی ان کے یہاں، کیونکہ جب وفات ہوئی تو قبر کے پاس مسجد بنا دی، تو قبر کا فتنہ ہے کیونکہ قبر ہے بغل میں مسجد کے، مسجد میں یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے،
لیکن چونکہ قبر کے پاس ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن قبر کے پاس، اگر یہ ڈائریکٹ قبر والے کی عبادت کرتے تو پھر ان کے بارے میں کیا کہا جاتا؟ اللہ کی عبادت قبر کے پاس کرنے کی وجہ سے، مورتیوں کے پاس کرنے کی وجہ سے انہیں کہا گیا کہ اللہ کے یہاں یہ بدترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد میں اس حدیث میں آپ غور کریں تو آپ کو بعض باتیں معلوم ہوں گی۔ ایک بات یہ معلوم ہوگی کہ نیک لوگوں کی قبر کے پاس عبادت کرنا منع ہے۔ نیک لوگوں کے قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنا منع ہے، کیونکہ مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ کی عبادت ہوگی، اور جس جگہ بھی اللہ کی عبادت کی جائے، صلاۃ پڑھی جائے، وہ مسجد ہے، چاہے بھلے وہاں کوئی تعمیر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری سرزمین کو اللہ نے مسجد بنا دی ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، یعنی جہاں بھی چاہے تیمم کر سکتے ہیں، پاک مٹی ہے، اور جہاں بھی صلاح پڑھے ہوں مسجد ہے۔ تو گویا قبر کے پاس عبادت کرنا، قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنا منع ہے، اس لیے یہ شرک کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور اس لیے کہ یہ نصارہ کا، جو کہ کافروں کی ایک قسم ہے، کافر بہت سارے قسم کے کافر ہیں، اس میں سے ایک نصارہ بھی ہیں، تو یہ کافروں کی مشابہت ہے، کفار کی مشابہت ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کافروں کے طریقے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے بیچ میں کافروں کے طریقوں کا بیان ہونا چاہیے، تاکہ ان طریقوں سے مسلمان محفوظ رہیں، ان کو معلوم ہو کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے، بہرحال یہ غیر مسلم کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو وہ طریقے بیان کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں غور کریں تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مجسمے لگانا اور تصویریں بنانا یہ شرک کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تحذیر فرمایا ہے، تنبیہ فرمایا ہے، خبردار کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ کسی قبر کے پاس عبادت کریں یا کسی قبر کے پاس مسجد بنائیں تو وہ لوگ اللہ کے یہاں انتہائی بدترین لوگ ہیں، اور انتہائی پورے مخلوق میں ان کا درجہ اللہ کے یہاں انتہائی برا ہے۔ نیت چاہے جیسی اچھی ہو، کیونکہ نیت اچھی ہو اور عمل شریعت کے خلاف ہو تو نیت قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ ان کا عمل دیکھا جائے گا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ اپنے چہرے پر ایک چادر ڈالے ہوئے تھے، دھاری دار چادر، ایک دھاری دار چادر آپ اپنے چہرے پہ ڈالے ہوئے تھے۔ جب آپ کی تکلیف بڑھ جاتی تو آپ اپنا چہرہ کھول دیتے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یحذر ما صنعوا، وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ میری امت کے لوگ ایسی حرکت نہ کریں۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بھی سجدہ کیا جانے لگے، اس طرح کا خطرہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو بھی باہر بنایا جاتا، لیکن یہ خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کی قبر پہ سجدہ نہ کیا جانے لگے، اس لیے آپ کی قبر کو گھر کے اندر بنایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مکان مسجد نبوی سے متصل تھا، مسجد الگ تھی، مکان الگ تھا۔ مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کو مکان کے اندر ہی دفن کر دیا گیا، اور باہر اس لیے نہیں دفن کیا گیا کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں بعض ایسے لوگ جو کہ توحید کو نہیں سمجھتے، یا بعض ایسے لوگ جو کفار کی نقالی کرنے لگ جائیں، ان کے پیچھے چلنے لگ جائیں، یا بعض ایسے لوگ جو شیطان جنہیں گمراہ کر دے اور شیطان کے بنے ہوئے جال میں جو پھنس جائیں، کہیں ایسا نہ ہو
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر کے وہ عبادت کرنے لگیں، سجدہ کرنے لگیں، یا ڈائریکٹ قبر ہی کی عبادت نہ کرنے لگیں، اس لیے آپ کی قبر کو گھر میں بنایا گیا، باہر نہیں بنایا گیا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 435 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 531 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر گھر کے اندر کیوں بنائی گئی، باہر کیوں نہیں بنائی گئی، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کئی دیواروں سے گھیری ہوئی ہے، وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ غلطی وہاں ہوئی جب مسجد کی توسیع کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو مسجد سے باہر تھی، لیکن جب مسجد کو کشادہ کیا گیا، مسجد کی توسیع کی گئی، تو اس وقت مسجد دونوں طرف سے کشادہ کی گئی اور اس طرح سے وہ کمرہ مسجد میں آ گیا، جبکہ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے روکا تھا لیکن ان کی بات سنی نہیں گئی۔ بہرحال یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو کچھ تھا وہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اس وقت قبر مسجد میں نہیں تھی اور قبر گھر کے اندر تھی، باہر نہیں بنائی گئی تھی، اور کیوں ایسا کیا گیا تھا وہ بھی اس حدیث میں بتا دی گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ گھر کے اندر کیوں بنائی گئی آپ کی قبر کو۔ اس حدیث میں ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں اور صالحین کی قبروں کے پاس مسجد بنانا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے یہ بھی ممنوع ہے، کیونکہ یہ شرک کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث میں غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا کتنا خیال تھا اور آپ کو کس طرح یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں آپ کی قبر کی تعظیم نہ ہونے لگے اور یہ کہیں میری امت کو شرک تک نہ پہنچا دے، اس لیے آپ نے وفات سے پہلے اس طرح کی تنبیہ فرمائی۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ پر لعنت کرنا جائز ہے، ایسے ہی ان لوگوں پر بھی لعنت کرنا جائز ہے جو یہود و نصارہ جیسے کام کرتے ہیں، جو قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں اور جو قبروں پر جا کے سجدے کرتے ہیں، تو ان وصف کے ساتھ ان پر لعنت کرنا، اس وصف کے ساتھ لعنت کرنا جائز ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کمرے کے اندر کیوں دفن کیا گیا، اس میں کیا حکمت تھی، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ کہیں آپ کی قبر کی بنا پر بعض لوگ فتنے میں پڑ کر کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، اور انسان کو جو چیزیں پیش آتی تھیں وہ آپ کو بھی پیش آئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار پڑے، آپ کو بخار ہوا، آپ کو تکلیفیں ہوئیں اور آپ کو موت کی سختیاں جھیلنی پڑیں جس طرح سے ایک انسان کو جھیلنا پڑتا ہے۔ تو آپ آدم کے بیٹے تھے، آدم کی اولاد میں سے تھے، اور آپ پر یہ ساری چیزیں جو ہے آتی تھیں جس طرح بقیہ کو آتی ہیں۔ آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔